آئے ہوئے اصلی حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے بیٹھ کر کے درس کا استفادہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ بغیر کسی پہلے کی منصوبہ بندی اور طے شدہ پروگرام کے آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ اور بابرکت ملاقات کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری یہ گفتگو، یہ تعلق، یہ بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص اور برکت عطا فرمائے. نماز سے پہلے مبارک بھائی اور پھر فون کے ذریعے سے یہاں کے امیر محترم نے مجھے حکم دیا کہ نماز کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کچھ باتیں عرض کرو. سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع لیا جائے کہ امام محترم نے سورہ جمعہ کی آخری آیتیں پڑھی، جس میں ایک ٹکڑا، ایک فقرہ یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سوچا یہ ذکر الہی والا موضوع مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے متعلق بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، فضائل کی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ پہلو نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، جس سے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی جو برکتیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا خوب ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کی کثرت فلاح کا سبب ہے. یہ اللہ کے ذکر کا ایک فائدہ ہوا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب کا ایک اردو ترجمہ ہے ذکر الہی. اس کی طرف اگر آپ مراجعہ کریں گے تو اس میں انہوں نے غالباً یہ بیان کیا ہے اور کچھ چیزیں وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے جو فوائد قرآن و حدیث نے بیان کیے، فضائل اور فوائد دنیا اور آخرت سے متعلق، وہ کم و بیش 100 ہے، 100 سے زیادہ ہے. 100 سے زیادہ فائدے کس کے؟ اللہ کے ذکر کے. جیسے یہ آیت ابھی پڑھی کہ فلاح پا جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مشہور آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ بے اطمینانی، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوتے ہیں. مسلمان کے لیے، اس کے دل کی زندگی کے لیے، اطمینان و سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ رب اور پروردگار کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے. ایک فائدہ یہ ہوا. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، ذکر نہیں کرتا، تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، بس وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہاں ذکر نہ کرنے کا نقصان معلوم ہوا کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے اس پر شیطان حاوی ہوتا ہے. ہمارے یہاں مرد اور بہت ساری زیادہ تر خواتین آسیب کے علاج کے لیے اور نہ جانے کیا کیا جو جن شیاطین کے علاج کے لیے معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، خرافات، اور پھر اس سلسلے میں در در بھٹکتے ہیں. کبھی کبھی پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ایمان بھی جو ہے گنوا دیتے ہیں. کوئی بھی جن جادو ٹونا ہو، آسیب ہو، اگر اس کی کوئی حقیقت اور اثر ہے بھی تو وہ شیطان کی مدد سے ہوتا ہے. جادوگر ہو، آسیب والا عمل ہو، جن اور شیاطین کے بد اثر سے ہوتا ہے. اور قرآن یہ نسخہ بتا رہا ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے جو ذکر نہیں کرتا. اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا شیطان اس کے پاس سے بھاگے گا.
اس کی جو صفت سورہ ناس میں الخناس بتائی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس، خوب وسوسہ ڈالنے والے اور بار بار لوٹ کر آنے والے کے شر سے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ 3 رب کی صفات بیان کرنے کے بعد ایک چیز سے پناہ مانگی، اور قل اعوذ برب الفلق میں ایک رب کا ذکر کر، رب کی ایک صفت کا ذکر کر کے 5-6 چیزوں سے پناہ مانگی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ شر بہت بڑا ہے، اور اس شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر۔ انسانوں کے جو دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا والی آیت سے پہلے کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ہاں، اور اس سے پہلے اگر کوئی انسان سے دوستی ہوتی ہے، ہاں، تو تم اس کے برائی کا بدلہ ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ دشمن کو دوست بنانے کا یہ قرآنی نسخہ ہے کہ اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا نہیں، اچھا خاصا مشکل ہے، لیکن ویسا ہی نتیجہ ہے۔ تو انسانی دشمن سے نپٹنے کا طریقہ ہے کہ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو، اور شیطانی دشمن سے بچنے کا ذریعہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، اس کی کوئی چھاپ پڑے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معوذات یا معوذتین جو بھی پڑھیں گے، سب اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے شیطان بھاگتا ہے، ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نیند کی گولی اور فلاں چیز جب عادی ہو جاتا ہے آدمی کام نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے کسی چیز میں نہیں ملتا۔ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے انسان کے جسم اور اس کے دل و دماغ کو حوصلہ ملتا ہے۔ میں اشارہ کروں بخاری کی وہ روایت جو آپ بہت مرتبہ سنیں اور بات طویل نہ ہو، اس کے لیے صرف اشارے سے کام لوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے نا، چکی پیستے ہوئے، پتہ چلا اللہ کے رسول اللہ کے پاس غلام آئے ہیں خادم کے لیے، چلی گئیں، آپ نہیں تھے، حضرت عائشہ کو بتایا، واپس لوٹ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معلوم ہوا حضرت فاطمہ اور علی کے گھر پہنچے، یہ دونوں بستر پہ تھے، انہیں روک دیا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں، تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ میں اکثر کئی مسجدوں میں یا دروس وغیرہ میں یہ بات بیان کیا، اب سامعین سے کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ کے اور میرے گھر میں میری والدہ، بیوی یا بیٹی، جو بھی گھر کی خواتین ہیں، یہ اگر مطالبہ کریں کہ واشنگ مشین لا دو، بڑی دقت ہوتی ہے، ہاں وہ مکسر لا دیجئے، مسالہ وغیرہ پیسنے میں بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے، ہم مشین سے کر لیں گے۔ آپ ان کو جواب میں بولو کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو، کیا بولیں گے؟ کہ میں اپنی مصیبت اور تکلیف بتا رہی ہوں، تم سبحان اللہ الحمدللہ بتا کر جان چھڑا رہے ہو۔ سوچئے کیا دونوں میں کوئی کمبینیشن اور تعلق نظر آتا ہے؟ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے ہیں، خادم مانگنے گئی، اس کے علاج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتا رہے ہیں کہ خادم سے بہتر ہے، اور کیا؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہم نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر کتنی برکت والا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو تکلیفیں اٹھانے اور مشقتوں کو آسان کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے، یہ روحانی قوت ہے، برکت کا ذریعہ ہے، چھوٹے موٹے فائدے نہیں ہیں۔ یہ میں نے 2-4 فائدے بطور نمونہ پیش کیا، علامہ ابن قیم کی بات پھر یاد دلاؤں، 100 سے زیادہ فائدے ہیں اللہ کے ذکر کے، اور یہ مومنین کی صفت ہے، ایک بنیادی اور کہنا چاہیے کہ نمایاں وصف ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا یہ سورہ جمعہ کیا ہے کہ تم خوب ذکر کرو تاکہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کنا رہو، تسبیح بیان کرتے رہو، پاکی بیان کرو۔ اب اگر اللہ کا ذکر، پہلے یہ سوال کہ اللہ کا ذکر خوب کرنا کیا مطلب ہے؟ کون آدمی ہے، کتنا ذکر ہم کریں گے تو خوب ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اسی سورے میں ہے۔ کئی مومن مردوں اور عورتوں کی صفت بیان کی، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذکر خوب کرنا اجر اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہاں بھول جاؤں گا شاید میں،
وہ آپ نے بہت مرتبہ حدیث سنی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابراہیم کے پاس جب گئے تھے اللہ کے رسول معراج میں تو انہوں نے کہا تھا کہ بتا دینا، سلام بولنا میرے نبی. ابراہیم علیہ السلام نے نبی کے ذریعے ہم کو سلام بھیجا اور یہ بھی خوشخبری دی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الباقیات الصالحات ہے. ہم نے یہ حدیثیں یہاں جو موجود ہے بہت سی مرتبہ سنی ہوگی. کیا مطلب ہے باقیات صالحات کا اور جنت کے خزانے کا؟ یہ جنت کا خزانہ ہے، کیا مطلب ہے؟ ہم جنت میں جائیں گے تو خزانہ ملے گا. بڑی پیاری تشریح کی اہل علم نے اور بہت غضب کی بات ہے اگر یہ فضیلت ہے تو. باقیات صالحات کا ترجمہ ہوگا باقی رہنے والی نیکیاں. خزانہ وہ چیز ہوتی ہے جو چھپا کے آدمی ضرورت کے لیے یا خاص موقعوں کے لیے دبا کے چھپا کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ کلمات مبارکہ باقیات صالحات ہے، خزانہ ہے. کیا مطلب؟ اہل علم نے اس کی تشریح کی کہ قیامت کے دن ہم سے جو چوکیاں ہوتی ہیں نا حقوق عباد میں، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو مار دیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، تھپڑ مار دیا اور یہاں لین دین برابر ہو نہیں پایا، تو قیامت کے دن مسلم اور ترمذی کی روایت ہے کہ ہر حقدار آئے گا، اپنی اپنی ظلم کی کہانی سنائے گا. رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انصاف کرے گا. اس کی نیکیاں نماز روزہ حج زکات جو لے کے جائے گا اس میں سے نکال کے اس حقدار کو دیتا جائے گا. ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی برائیاں جو ہے حقداروں میں تقسیم کرتی جاتی ہے. جن کی برائیاں جو حقدار آئیں گے ان کے مقدار میں، ظلم کی مقدار میں جو ہے برائیاں تقسیم ہوگی اور آخر میں وہ جہنمی بن جائے گا. یہ حج نماز روزہ ان کی نیکیاں چھین لے لی جائے گی مسلم شریف کے، لیکن باقی رہنے والی جو نیکی ہے الباقیات الصالحات اور خزانہ وہ ختم نہیں ہوگا کتنا بھی بڑھ جائے. علماء نے تشریح کی اس حدیث کی. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم سے چوک بھول چوک کچھ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن کل اللہ اس ایسا موڑ نہ لائے تو اگر کسی انسان کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہے حقداروں میں، یہ باقیات لا حول ولا قوت الا باللہ اور سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان کی جو ہے نیکیاں ختم نہیں ہوگی. یہ ذکر کے کچھ فوائد کی طرف میں نے اشارہ کیا، بات طویل ہو رہی ہے. کچھ جو باتیں نظر انداز کی جاتی ہیں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی فضیلتیں بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ذکر کا صرف وہی معنی نہیں ہے کہ ہم زبان سے اللہ کو یاد کریں، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اور زبان سے ادا کیے گئے یہ کلمات ہماری زبان سے آگے دل میں نہ اترے. ایک آدمی آپ سے کہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کروڑ پتی ہے. اب آپ کو اچانک آپریشن کی ضرورت پڑی، 10,000 لگ رہا ہے، آپ نے کہا کہ 10,000 قرض دے دو، کہا نہیں دے سکتا. آپ کیا کہیں گے؟ بہت محبت کرتا ہے وہ، موقع پر وہ کام نہیں آیا، قربانی نہیں دی، آپ کے دل میں یہی آئے گا کہ یہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے، ڈھونگ دکھاتا ہے محبت کا. یہ میں نے ایسی مثال دی، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ایک آدمی صبح شام سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، لیکن مزارات پہ جا کے سر ٹیکتا ہے، کیا ہے نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی کرتا ہے، دوسروں سے امیدیں لگاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتا ہے، نماز روزہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا اللہ کا ذکر جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ الحمدللہ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق کہہ رہے ہیں اللہ نے آگے کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جو بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں، صحیح بات ہے، لیکن منافق بول رہے ہیں جھوٹ بات ہے. کیوں؟ منافق زبان سے کہہ رہے تھے، دل میں نہیں تھا. اب اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے رات میں آیت الکرسی پڑھ لی، شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاں میں ایک بات بھول گیا تھا کہ ذکر کے عمومی فوائد کے ساتھ ہر ذکر کے خصوصی فوائد بیان کیے ہیں، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے کا معنی بھی چھوٹ گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف تشریح اپنے الفاظ میں نقل کر دوں اس کی تفسیر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی جو دعائیں بتائی ہیں، سونے کے وقت کی جو دعا بتائی ہیں، نمازوں کے بعد کے جو اذکار اور دعائیں بتائی ہیں، اگر ایک بندہ ان مسنون دعاؤں اور اذکار کو جس وقت کی جو بتائی گئی، کھانا شروع کرنے کے وقت، کھانا ختم کرنے کے وقت،
ہاں، گھر سے نکلتے وقت، گھر سے اندر داخل ہونے کے وقت، دن بھر کے شب و روز کے جو ہمارے معمولات ہیں ان کے سلسلے میں جو دعائیں اور اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ثابت ہے، ان پر جو بندہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والوں میں شامل ہے۔ اتنی پیاری بات ہے، صبح شام کی دعائیں۔ میں بہت بڑا نہیں ہوں کہ نصیحت کروں، تو امیر صاحب نے کہا تھا نصیحت، چھوٹا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، تذکیر کر رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں، ذاتی مسائل ہیں، ہاں، ان کا بہت بڑا حل ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، کوئی شخص بے روزگار ہے، کوئی شخص گھر کے جھگڑوں سے پریشان ہے، کسی کو اور کوئی دکھ اور پریشانی ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اخلاص مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبح شام کے یہ اذکار، دن بھر کے جو اذکار ہیں، اس کو معمول بنا لیجیے، اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، جائز چیزیں، جائز دعائیں۔ میرا دعویٰ ہے، جلد بازی نہ کریں، آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے، ضرور حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ رب بندے کے ہاتھ کو خالی چھوڑ دے، وہ شرماتا ہے اس سے۔ ذکر کر کے تو دیکھیے، صحیح روایت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو موت کے وقت تلقین کرتے ہیں، ہاں، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھی جائے ترازو کے، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا، کتنا وزندار ہے، اور آسمان زمین سب ایک مل کر ایک ہو جائیں مبہم، تو لا الہ الا اللہ ان کو پاش کر دے گا، توڑ دے گا۔ کتنا پاورفل کلمہ ہے، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ کی بھی میں تم کو تلقین کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 باتوں کی تلقین کی، 2 باتوں سے منع کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہا کہ اسی سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو نا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کو لازم پکڑیں۔ پھر ایک ایک چیزیں جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، آپ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں جو میں نے ذکر کیا، ان میں سے ہر دعا اور ہر ذکر کا الگ فائدہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ صبح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ حسن درجے کی، کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے، علامہ البانی نے آخری تحقیق کی کہ یہ حسن درجے پہنچتی ہے۔ تو آپ کی مشکل کام آسان ہو جائے۔ کوئی کام مشکل پڑ رہا ہے، امتحان ہے، تقریر ہے، فلاں کام ہے، کوئی دقت آ رہی ہے، مشکل کو آسان کرنے والی دعا صبح شام پڑھیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع، صبح 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، جس نے پڑھی آسمانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابان ابن عثمان ابن ابان یہ جب بیان کر رہے تھے تو شاگرد نے کہا ان کو فالج کا اثر تھا، انہوں نے فالج زدہ ہاتھ کو دیکھنے لگے، مسکرانے لگے، کہا مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں کو شک ہوگا کہ اگر آپ یہ دعا جانتے ہو تو آپ پر فالج کا حملہ کیسے ہو گیا۔ اللہ کے رسول انہوں نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن مجھ پر یہ حملہ ہوا، اس دن میں نے یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا، میں نے نہیں پڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آگے کہا کہ رات کو مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا، ڈنگ مار دیا۔ کہا اگر تم شام ہوتے ہوتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھ لیتے یا یہ پڑھ لیتے تو بچھو ڈنگ نہیں مارتا۔ بچھو سے بچنے کا نسخہ دیکھیے، ہے نا، ذکر کا اور اس کا کوئی تناسب نظر آتا ہے؟ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہوئے یہ کلمات پڑھ لیا، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے غالباً مسلم کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات، تو جب تک وہ وہاں پڑاؤ ڈالا رہے گا، جنگل میں کیوں نہ ہو، کوئی چیز اس کو زور ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اب ان میں سے ہر دعا کے کلمات، اس کے معنی مطلب کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ویسے بھی میرا وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ذکر کی اتنی فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں 2-3 باتیں جو میں نے ایک بات شروع کر کے پیچھے چلا گیا، وہ یہ پہلی بات کہ ہم جس ذکر کو ادا کر رہے ہیں اس کا معنی، مفہوم، اس کی گہرائیاں، یہ ہمارے دل و دماغ میں اگر ہو تو اس کی برکت اور اس کے فائدے اور فضائل ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ اور اس وقت جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک طرف پڑھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف شرک کر رہے ہیں، زبان سے شرکیہ کلمات، فلاں کی قسم، آج کل ہندوانہ اور سماج کا بڑا اثر ہے ہمارے ہاں، ہم مسلمانوں سے سنتے ہیں تیرے ابا کی قسم، تیرے اماں کی قسم، فلاں کی قسم، ڈھما کی قسم، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ ہاں، ڈنڈا، تعویذ، پھونک جھاڑ، نہ جانے کون کون سی شرکیات ہم کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی زبان سے کلمات، کچھ دوسری چیزیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہم کلمہ یا ذکر پڑھ رہے ہیں، کوئی بات، یہ شیخ کوئی بات، اگر کوئی ذکر کر رہے ہیں اور دوسری طرف ذکر کی مخالفت کر رہے ہیں تو ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی میں توحید کا جو بیان ہے، اللہ کی عظمت ہے، اس کے اسماء و صفات ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے،
اور شوق بھی نہیں ہے. فضائل جان لیا, مسائل نہیں جانتے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل دیکھو مسائل مت دیکھو. بہت غلط بات کہتے ہیں. اگر آپ مسائل نہیں جانتے تو آپ فضائل نہیں پائیں گے. علم کو حاصل کرنے کی جو فضیلت بتائی گئی, جاہل اور عالم کا جو درجہ فرق بتایا قرآن و حدیث نے, وہ ایسے ہی نہیں ہے. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. آپ اور ہم علم سے بیگانہ ہو گئے. وہ پرانا دور تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی رسول, حضرت امام بخاری نے بتایا, ایک صحابی, ایک سنتے ہیں کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے جو میں نہیں جانتا, 1 مہینے کا سفر کر کے گئے. کتنا؟ 1 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث سننے گئے. ہمارے یہاں علماء آ جائیں, میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں, علماء آ جائیں, موقع ملے, آپ کے قریب میں کن فقیہن ہو رہا ہے, یہاں کے کچھ بچے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے جو دوسری مشغولیات میں ہیں, لیکن ان کے ہاں آج علم کا شوق ہے. یہی دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑے سے زندہ ہیں, قدر و قیمت. ہمارے یہاں علم کی قدر ودر نہیں رہ گئی ہے. قرآن تبرکن پڑھیں گے, رمضان المبارک میں بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیں گے, تفسیر نہیں معلوم, قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے اور سودی لین دین کر رہے ہیں, تو یہ قرآن ماننا ہوا, پڑھنا ہوا کیا؟ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں, گلے سے نیچے اترا ہی نہیں. شرک مت کرو, اور شرک کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم. ایک طرف یہ پڑھ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کو اف نہ کہو, کہا جا رہا ہے, قرآن نے کہا, اور بندہ ماں باپ سے جو ہے گالی گلوچ کر رہا ہے, گھر سے نکال رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. قرآن کہاں پڑھا؟ تو ایسے ہی یہ اذکار کا معاملہ ہے کہ ایک طرف ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ و بحمدہ کی اتنی پاور اور اس میں اتنی قوت ہے. کیوں ہے یہ جاننے کی ہم کو توفیق ہی نہیں ہوتی. اہل علم سے ساتھ دیجیے, علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیجیے. جہاں علماء ہیں ان سے مراجعہ کیجیے. یہ بہت خوبصورت, اس سے لذیذ ایک جملہ یاد آ گیا, لذیذ بولا تو علامہ ابن تیمیہ نے بعض سلف کا قول نقل کیا, سفیان ابن عیینہ یا دوسرے, کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدنصیب وہ ہے, بہت محروم, نعمت سے محروم ہے, جو دنیا میں آیا اور دنیا سے چلا گیا اور اس دنیا میں موجود سب سے زیادہ لذت والی نعمت سے جو ہے محروم رہ گیا. لوگوں نے پوچھا سب سے زیادہ لذت والی نعمت کیا ہے جس میں مزہ آتا ہے سب سے زیادہ؟ جیسی نعمت کوئی اور نہیں ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, اللہ کی معرفت, اس کے اسماء و صفات کا علم اور معنی, اللہ تعالیٰ سے انسیت اور اس کی معرفت. آپ اللہ کے جو نام پڑھتے نا, سبحان اللہ, الرحمن الرحیم, الحی القیوم, ہاں, الغفار وغیرہ وغیرہ, جو اللہ کے اسماء حسنہ صفات اولیاء ہیں, اس کے معنی اور مطالب جو علماء نے بیان کیے, اور اللہ کی جو عظمت اس سے, اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو اللہ کی عظمت اور توحید دل میں مضبوط ہوگی, بندگی مضبوط ہوگی, ساتھ ساتھ آپ کو بڑا اطمینان, سکون اور لذت ملے گی, بہت لذت ملے گی. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, پڑھ کے دیکھیے, علماء کرام سے مراجعہ کیجیے. تو یہ جو جیسے کن فقیہ نے آپ سے بہت قریب ہے. اب آپ کے یہاں کے کچھ بچے جاتے ہیں, دین کو سمجھ کر کیجیے عمل. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ آیت الکرسی کی یہ فضیلت تو پڑھ لی کہ جس نے رات میں بستر پر پہنچ کر پڑھا تو شیطان بھی نہیں قریب آئے گا, ایک فرشتہ حفاظت کرے گا, اور چوری بھی نہیں ہوگی گھر میں. واقعی صحیح ہے, ہمارا ایمان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, لہذا ہم مانتے ہیں, یقین ہے. لیکن آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور آیت الکرسی کے مضمون کی مخالفت کرتے ہیں, آپ کا عقیدہ, آپ کا عمل اس کے خلاف ہے, تو آپ آیت الکرسی نہیں پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی تمام اذکار جو ہے. تو پہلی بات کہ زیادہ اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کے معنی اور مطالب سمجھیں. میرے پاس وقت ہوتا ہے, کسی وقت اور آئیں گے, درس اگر ہوگا تو اللہ کے بعض اذکار کے معنی اور اس کی گہرائیاں جانیں گے. صرف اللہ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے کر کوئی صاحب علم بیان کرے نا, العظیم, اس کا معنی کیا ہے, گہرائیاں کیا ہے, اس کے کیا کیا تقاضے اور اثرات ہیں, تو 1 گھنٹہ کم ہے, گھنٹوں کم ہے. تو آپ سوچئے کہ میں ان اذکار کی کتنا حق ادا کر سکتا ہوں, اور وہ بھی کم علم آدمی. خیر, تو پہلی بات کے معنی مطلب سمجھا جائے, اور اس میں خاص طور سے جو اللہ کی عظمت اور عقیدے کی بات ہے اس کو قبول کر کے جب آپ اس کو کہیں گے, لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطالب کو سمجھ کے جب یہ کہیں گے تو اس کی برکت زیادہ ملے گی, اس کا فائدہ حقیقت میں ملے گا. لیکن کتنے لوگ ہیں آج یہ کلمات کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ان کلموں کے خلاف ہے, لہذا ان کی یہ بات جھوٹ ہے اور فضیلتوں سے محروم ہے. ہم سوچتے ہیں مسلمان دعا مانگتا ہے, قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک پہلو یہ بھی ہے اس کا. دوسری بات جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر جب ہم کر رہے ہیں تو وہ مفید ہو,
حقیقت میں کام کرے, کارگر ہو, جو فائدے بتائے گئے وہ حاصل ہو. اس کے لیے دوسرا پہلو جو آج بہت سارے مسلمان ذکر کرنے والے نہیں کرتے لحاظ, وہ یہ ہے کہ وہ ذکر سنت کے مطابق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تصدیق اور اس کی چھاپ مہر موجود ہو. آج مارکیٹ میں, ہاں ہمارا دین مکہ مدینہ سے اترا نازل ہوا, لیکن ہمارے یہاں مارکیٹ میں دعاؤں اور اذکار کے نام پر میڈ ان انڈیا چیزیں زیادہ چل رہی ہیں. مسجدوں میں لگا ہے, ہمارے یہاں نہیں الحمدللہ, تسبیح تراویح. ہاں روزے کی نیت, سحری کرتے ہیں, ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں, آپ کے یہاں کیا ہے پتہ نہیں. کچھ لوگ باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھاتے ہیں کہ روزے کی نیت, اللہم انی اصوم غدا لک, آج کا روزہ رکھ رہے ہیں اور دعا بنائے کہ کل رکھوں گا روزہ. غدن مانے کل, آنے والا کل. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میڈ ان انڈیا ہے, لوگوں کی بناوٹی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. قرآن خوانی کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اس کا یہ نصاب, یہ 1,00,000 مرتبہ اتنی پڑھو گے تو ایسا ہو جائے گا, وہ اتنا پڑھو گے تو ویسا ہو جائے گا. کہاں سے لائی ہے؟ کچھ نہیں, بزرگوں کا تجربہ ہے. ذکر و اذکار قرآن کو کھلواڑ بنا لیا. ہاں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب قرآنی اعمال مارکیٹ میں اویلیبل ہے, دستیاب ہے. میں نے اس کو دیکھا, مقدمہ ہی پڑھا, اس میں ایک صفحے کا ہے, دیا ہے کہ قرآن کے اثرات, ان کو اہل علم غور کر کے اشرف علی تھانوی صاحب نے جو بتایا کچھ چیزیں, تو ایک نمونہ دیا کہ ایک عورت آئی, ان سے شکایت کرتی ہے کہ میں جب بال کو سنوارتی ہوں تو یہ جو مانگ ہوتی ہے, کیا بولتے ہیں آپ لوگ مانگ بیچ میں, تو اس نے کہا کہ میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی, کیا کروں؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس کو علاج بتاتے ہیں کہ جب تم مانگ نکالو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا کرو. اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے جب کرتی تھی تو مانگ سیدھی نکلنے لگی. نعرہ تکبیر. مذاق بنایا یہ قرآن کو, کھلواڑ ہے. قرآن اور حدیث کا استعمال ویسے ہی کیجیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہاں کسی کے کوئی تجربے سے کوئی فائدہ آپ کو دکھتا ہو, غلط کاموں میں, بدعت میں اگر آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ لکھ لیجئے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے. لکھ لیجئے, کیونکہ آپ کو شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے. خطیب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, سنن کی روایت ہے, صحیح روایت, سنا ہے آپ نے. اپنے گھر پہنچے ایک دن تو دیکھا کہ ان کی بیوی, جن کا نام زینب ہی تھا, ان کے گلے میں کالا دھاگا بندھا ہے. پوچھا یہ کیا؟ کہا میری آنکھ میں تکلیف تھی, صبح میں وہ پڑوسن آئی, یہودن, پڑوس میں یہودن رہتی ہے, وہ آئی, اس نے یہ دھاگا دیا, میں نے پہن لیا, تب سے پہنی ہے, تب سے آرام ہے. غور کیجئے کہ جب سے میں نے یہ دھاگا پہنا ہے مجھے آرام ہے, آرام ہوا. کسی چیز سے فائدے کا احساس ہونا کیا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ اگر آپ کوئی غلط چیز کر رہے ہیں کہ میں مزار پہ گیا تو مجھ کو بڑا سکون مل رہا ہے, دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے؟ مزار پہ جانا فی نفس ہی برا نہیں ہے, زیارت شرعی بھی ہے, غیر شرعی بھی ہے. یہ جو غیر شرعی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اب ایک شخص یہ دعویٰ, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا کہ یہ شیطان ہے جو تمہاری آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا, ہاں تکلیف دے رہا تھا. جب اس یہودن نے یہ دھاگا پڑھ کر تمہیں دیا تو اور تم نے پہنا تو شیطان نے تکلیف دینا بند کر دیا, تم کو یہ لگا کہ یہ دھاگا مفید ہے. آپ کو کوئی تکلیف ہے, آپ مندر چلے جائیے, آپ مزار پہ چلے جائیے بابا سے مانگنے, آپ کرسچن کے یہاں عیسائیوں کی عبادت گاہ چلے جائیے, صلیب پر ہاتھ رکھ کے صلیب لگا لیجئے کہ جن شیطان اتر جائے, فائدہ ہوگا. کیونکہ وہ شیطان جو آپ کا دشمن ہے, جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی اذیت پہنچائے. اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ آپ کو کفر میں, شرک میں, اللہ اور رسول کی دشمنی میں مبتلا کرے. یہاں ناکام ہو تو بدعت میں مبتلا کرے, یہاں ناکام ہو تو گناہ کبیرہ میں ڈالے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو جب آپ شرک کے اڈے پہ چلے گئے, شرک میں ملوث ہو گئے, شیطان کی مراد پوری ہوئی, اب آپ کو تکلیف نہیں دے گا, آپ کو لگتا ہے کہ آرام ہو گیا. تو عرض یہ کرنا ہے, بات تھوڑی طویل, کیا اس میں لوگوں نے خرافات پیدا کر لی. ہاں گھروں میں فلاں ذکر ہے, ہاں حروف مقطعات کی انگوٹھیاں بن رہی ہیں, نگینے والے جو ہے وہ گلے میں تعویذ, ہاتھ میں باندھنے والا کہ یہ باندھ لو, وہ کر لو, ایسا نقش اختیار کر لو تو یہ فائدہ. رزق میں برکت کے نقوش الگ ہیں, روزی روٹی میں برکت کے نقوش الگ ہیں, طاعون کی بیماری کو بھگانے کا, کورونا کی بیماری کو بھگانے کا الگ نسخہ ہے, فلاں بیماری کو بھگانے کا الگ نسخہ ہے. یہ کہاں سے لایا؟ اور وہ نسخہ نقوش کی شکل میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جیسے 786 ہے, سورہ فاتحہ کا بھی کچھ بنا لیں گے, سورہ بقرہ کا بھی کچھ بنا لیں گے, 3 منٹ میں قرآن ختم. یہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا دور ہے, فٹافٹ آپ نے نمبر بولا قرآن ختم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ بولتے ہیں تو اللہ کا نام اس میں 3 آتا ہے، اللہ، الرحمن، الرحیم. 786 88 جو بھی بولتے ہیں اس میں اللہ کا نام آیا، وہ برکت آئے گی. اللہ کا کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا اللہ کے کلام کی برکت نمبرات میں آئے گی؟ یہ سب لوگوں نے مذاق بنایا جنت کا شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے. ایک طرف شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، دوسری طرف ایسے شارٹ کٹ جنت کے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈھونڈتے ہیں جس سے مسائل اور الجھتے ہیں. حاصل کلام یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے والے بنو. مومنوں کی یہ صفت بتائی قرآن نے، حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. مومن اللہ کا خوب ذکر کرنے والا ہوتا ہے. اس سے مقابل قرآن ہی نے بیان کیا کہ منافق اللہ کو بہت کم ذکر کرتا ہے. وَإِذَا قَامُوا، آخری بات، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافقین وہ ہے کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے، پریشانی ہے، دل نہیں ہوتا، زبردستی بوجھل بن کر. قاموا إِلَى، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بوجھل بن کر. ہاں، یراؤن الناس، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. قرآن کہہ رہا ہے منافقین کی علامت بتاتے ہوئے کہ اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. منافقین تھوڑا کرتے ہیں، اس کا مطلب مومنین بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے. ذکر وہ ذکر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو حقیقت میں فائدے مند ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اگر حقیقت میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر کے معنی میں اللہ کی شریعت کی پابندی بھی آ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات جب ہم کہیں گے اور اس کو مانیں گے تو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے. ذکر کے معنی میں شریعت کی اطاعت و فرما برداری پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ کہیں دکان پر سودا لے دے رہے ہیں، دکاندار نے آپ کو 10 روپیہ دینا تھا 20 دے دیا غلطی سے، آپ کو اللہ یاد ہے تو آپ کہیں گے بھائی آپ 10 زیادہ دے رہے ہیں، یہ واپس لیجیے. اللہ کا ذکر آپ کے قدم قدم پر آپ کو بچائے گا غلط کاموں سے اور اللہ سے قریب کرے گا، گناہوں سے دور کرے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مردوں میں شامل فرمائے اور اس کے جو اجر و ثواب اور فوائد دنیا اور آخرت کے بتائیں ان سب سے ہم کو بہرہ ور فرمائے، ان سے محروم نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بات 10 منٹ کی تھی، بات کچھ طویل ہو گئی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم.